الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین اکرام، AOIQ ٹی وی پر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں فضائل رمضان، جو آغاز رمضان سے انتہائی رمضان تک روزانہ AOIQ ٹی وی پہ میرے اور آپ کا گفتگو کا سلسلہ ہے۔ الحمدللہ آج اس بزم محبت کی صدارت میرے شیخ کامل فرما رہے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو رمضان کی برکات سے اور عبادات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین و حاضرین، آج 17 رمضان المبارک اسلامی تاریخ میں ایک بہت اہم اہمیت کا حامل ہے۔ آج کے دن کفر اور اسلام کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان وہ معرکہ ہوا جس نے کفر کے دل میں ہمیشہ کے لیے اسلام کا رعب اور دبدبہ ڈال دیا، اور آج کے دن یہ ثابت ہوا کہ کفر چاہے جتنی طاقت میں کیوں نہ ہو، باطل چاہے کتنی کثرت میں کیوں نہ ہو، باطل چاہے کتنی قوت میں کیوں نہ ہو، باطل چاہے کتنے اقتدار میں کیوں نہ ہو، حق کا پرچم لہرانے والا اکیلا بھی ہو تو حق غالب آتا ہے، حق غالب آتا ہے۔ آج کے دن یہ ثابت ہو گیا کہ حق کے آگے باطل قوت چاہے جتنی بھی مضبوط ہو ٹھہر نہیں سکتی۔ آج کا دن کفر و اسلام کے درمیان وہ معرکہ ہوا کہ آج کے دن کو اللہ نے قرآن میں یوم الفرقان کہا کہ یہ فرق کر دینے والا دن ہے، یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن ہے، فرق کرنے والا دن ہے۔ جب کسی بھی غزوے کی بات آتی ہے، غزوہ بدر کی بات یا کسی بھی غزوے کی بات، تو سب سے پہلا سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ آخر یہ غزوہ ہوا کیوں، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ تو آئیے پہلے میں غزوہ بدر کیوں ہوا یا آپ کے آگے بیان کر دوں۔ جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا اور حضور علیہ السلام نے دعوت توحید دی، توحید کے بارے میں بتایا، اپنی رسالت کے بارے میں بتایا، تو لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ تیزی سے لوگوں نے جب اسلام قبول کرنا شروع کیا تو کفار مکہ کو یہ بات ہرگز پسند نہ آئی کہ حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا ہے، ان کے خداؤں کی نفی کی ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، ایک خدا ہے، ایک توحید کی طرف بلایا، ایک خدا ہے، بزرگ برتر خدا ہے، صرف اسی کی عبادت کرو، باقی سب کی عبادت کرنا شرک ہے اور باطل ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے اللہ کی طرف بلایا ان کو ہرگز یہ بات پسند نہ آئی، انہوں نے حضور علیہ السلام کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی۔ پھر اس کے باوجود جوگ در جوگ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، لوگ تیزی کے ساتھ حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر رہے ہیں، ان کو یہ بات ہرگز پسند نہ آئی۔ انہوں نے حضور علیہ السلام پر اور حضور علیہ السلام کے غلاموں پر ستم کے پہاڑ گرانا شروع کر دیے۔ کبھی رستے میں کانٹے بچھائے جاتے اور طائف کی وادی کے منظر بھی مسلمانوں کی آنکھوں کے آگے سے ہٹتے نہیں ہیں۔ مسلمان بھول نہیں سکتے حضور علیہ السلام کے صحابہ کو اور صحابیات کو پکڑ کے شہید کرنا شروع کر دیا گیا، شہید کرنا شروع کر دیا گیا۔ شعب ابی طالب کی مشکلات بھی تاریخ کے اوراق پڑھنے والے اور احادیث پڑھنے والے جانتے ہیں۔ جب مشکلات انہوں نے حد سے زیادہ پیدا کر دی، یہی وجہ بنی حضور علیہ السلام کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنا۔ ایک تو انہوں نے ستم کے پہاڑ گرائے، ہجرت کے وقت بھی انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی کہ صحابہ کے مال لوٹ لیے، صحابہ کے مال ان کو ساتھ نہیں لے جانے دیے، بلکہ کہا کہ جو جانا چاہتا ہے، جو حضور کے ساتھ گئے وہ تو اکیلے گئے، مال لے کے نہ گئے، کچھ مال لے گئے لیکن زیادہ مال پہ انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اور بالخصوص بعد میں تو انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ جو وہاں جانا چاہتا ہے وہ یہ ذہن میں رہے اس کی جائیداد پہ بھی ہم قبضہ کریں گے، اس کا گھر بھی ہم رکھیں گے، اس کا سارا مال ہم رکھ لیں گے، اور اگر پھر وہ واپس آتا ہے تو اس کو واپس نہیں ملے گا۔ یہ انہوں نے مسلمانوں کا سارا مال لوٹ لیا، مسلمانوں کے گھر تک لوٹ لیے، سارا مال لوٹ لیا۔ جب حضور علیہ السلام
मदीना मुनव्वरा पहुंचे और सहाबा भी मदीना मुनव्वरा हुजूर के साथ हिजरत करके आ गए। उन्होंने सहाबा का माल लूट लिया तो उन्होंने एक तजारती काफिला तैयार किया, एक तजारती काफिला तैयार किया और उसी माल से वो तजारती काफिला तैयार हुआ था जो मुसलमानों का लूटा गया था, जो मुसलमानों का लूटा गया था। और तारीख में मौजूद है कि इतना बड़ा तजारती काफिला था कि उससे बड़ा तजारती काफिला मक्का की तारीख में कभी मक्का से नहीं निकला था तजारत की खातिर। आता है कि उसमें मर्द तो मर्द हैं, औरतों ने भी उस तजारती काफिले में अपना माल डाला, औरतों ने भी उस तजारती काफिले में अपना हिस्सा डाला। और उसका मकसद क्या था? उसका मकसद ये था कि मुसलमानों के ही लूटे गए माल में अपना भी कुछ माल मिलाया जाए, एक बड़ा तजारती काफिला तैयार किया जाए और इससे जितना मुनाफा होगा इससे इस्लाम को कमजोर किया जाए, इससे मुसलमानों के लिए मजीद मुश्किलात पैदा की जाए, इस्लाम को कमजोर किया जाए और अपने आप को मुसलमानों के मुकाबले में मजीद ताकतवर किया जाए ताकि मुसलमानों पे गालिब आ सके, ताकि मुसलमानों पे गालिब आ सके। जब उनके इस नापाक इरादे का हुजूर अलैहिस्सलाम को खबर हुई तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा से इरशाद फरमाया कि क्यों ना हम उस काफिले का ताक़ुब करें, उसमें हमारा ही लूटा गया माल है, हम अपना माल वापस हासिल कर लें। वो काफिला अबू सुफियान की क़यादत में निकला था और उस काफिले के सिर्फ 40 मुहाफिज थे। तो क्योंकि कोई जंग का इरादा नहीं था, ये ज़हन में रखिएगा कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा से निकले अपने सहाबा के साथ तो जंग का दूर दूर तक तसव्वुर भी नहीं था, सिर्फ एक ऐसे काफिले को रोकना था जिसके 40 मुहाफिज थे और अपने ही लूटे गया माल वापस हासिल करना था। तो 40 मुहाफिजों पे मुश्तमिल काफिले को रोकने के लिए और अपना माल हासिल करने के लिए वापस 313 बहुत बड़ी तादाद थी, 313 बहुत बड़ी तादाद थी। जिस काफिले के सिर्फ 40 मुहाफिज हैं उसके ताक़ुब के लिए और उसको रोकने के लिए 313 बहुत बड़ी तादाद थी। तो कोई जंगी सामान भी ज्यादा नहीं था, कोई ज्यादा तीर अंदाज भी नहीं थे, ज्यादा नेज़ेबाज भी नहीं थे, कोई ज्यादा जंगी सामान भी नहीं था। सिर्फ काफिले के ताक़ुब की नियत से हुजूर अलैहिस्सलाम अपने 313 गुलामों के साथ मदीना मुनव्वरा से निकले। जब हुजूर अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा से निकले, अबू सुफियान को खबर हो गई कि हुजूर अलैहिस्सलाम हमारे काफिले के ताक़ुब के लिए अपने 313 गुलामों के साथ, अपने कुछ गुलामों के साथ निकल चुके हैं और अपना लूटा गया माल जो हमने उन्हीं का लूटा है उसको वापस हासिल करने का इरादा रखते हैं, वापस हासिल करने का इरादा रखते हैं। अबू सुफियान ने मक्का में कासिद भेजा कि जाओ अबू जहल को बता दो, जाओ मक्का के सरदारों को बता दो कि हुजूर और अपने उनके सहाबा अपना माल वापस लेने के लिए निकल आए हैं, हमारे काफिले का ताक़ुब कर रहे हैं, अब अगर अपने माल बचा सकते हो तो बचा दो। उसने जाके जब मक्का में मुनादी की कि ये होने वाला है, अबू जहल को जब सारा मंजर पता चला कि इस तरह उनकी तो जंग की कोई तैयारी भी नहीं है, कोई उनके पास ज्यादा जंगी सामान भी नहीं है और इस वक्त कोई ज्यादा बड़ी फौज भी नहीं है, सहरा में अकेले हैं, चंद लोग हैं, सिर्फ 313 लोग हैं, ना ज्यादा जंगी सामान है, ना जंग की तैयारी है। अबू जहल ने कहा कि ये बेहतरीन मौका है, आओ हम निकलते हैं, उन पर हमला करते हैं और उनको जमी कर देते हैं। कहा इस वक्त तो हम उनको ऐसा सबक सिखा सकते हैं कि मुसलमानों की ऐसी कमर तोड़ेंगे कि दोबारा कभी वो सर नहीं उठा सकेंगे, दोबारा कभी वो सर नहीं उठा सकेंगे। उसने मक्का के दीगर सरदारों से मशवरा किया, बाद सरदारों ने कहा उनसे मुकाबला करना इतना आसान नहीं है और जंग के लिए ये मुनासिब वक्त भी नहीं है, हम नहीं जाएंगे। शैतान एक बुजुर्ग, एक उम्र रसीदा शख्स की सूरत में, एक बाबे की सूरत में, उम्र रसीदा शख्स की सूरत में शैतान सुराका बिन मालिक की सूरत में, एक बूढ़े शख्स की सूरत में सामने आता है और कहता है तुम इतने मर्दाने अरब हो, तुम उनसे डर रहे हो जिनके पास ना कोई जंगी सामान है, ना कोई जंग की तैयारी है, इस वक्त सहरा में निहत्ते हैं, तुम लोग चलो तुम्हारे पास इतना जंगी सामान है, इतनी कुव्वत है, इतनी ताकत है, जाओ सहराओं में वो इस वक्त है उनको जाके जमीन कर दो, तुम्हारे लिए उन पे इस वक्त हमला करना क्या मुश्किल है। शैतान आपको पता है बड़ा मक्कार है, शैतान बड़ा मक्कार है, उसने ऐसे लफ्जों का जाल बिछाया कि वो सरदार जो राजी नहीं हो रहे थे वो भी राजी हुए और कम 950 पर मुश्तमिल 950 की तादाद में काफिला लश्कर मक्का से निकला उन 313 से बरसरे पैकार आने के लिए। 950 लोग, उन 313 में से बहुत थोड़े हैं जिनके पास तलवारें मौजूद हैं, बाकियों ने तो दरख्तों की टहनियां पकड़ी थी,
تھی. بہت تھوڑے ہیں جن کے پاس گھوڑے موجود ہیں, بہت تھوڑے ہیں جن کے پاس جنگی سامان موجود ہے. ان میں سے تو ایک بھی جنگ کی تیاری سے نہیں آیا, اور یہ 950 لوگوں میں سے ہر ایک جنگی تیاری کے ساتھ گیا, ہر ایک جنگی سامان کے ساتھ گیا, ہر ایک جنگ کی نیت کے ساتھ گیا. جب یہ مدینہ منور, جب یہ مکہ مکرمہ سے نکلے, جب یہ مکہ سے نکلے, بدر کے مقام کے قریب پہنچے, تو حضور علیہ السلام کو اس کی خبر ہو گئی کہ مکہ سے 1000 کے قریب لوگوں کا لشکر آ رہا ہے ہم سے برسر پیکار آنے کے لیے. حضور نے اپنے صحابہ کو مخاطب کیا اور کہا تم لوگوں نے میرا بہت ساتھ دیا, تم یہاں تک آئے, لیکن کیونکہ تم لوگ گھر بتا کے نہیں آئے, تم لوگ جنگ کی تیاری سے نہیں آئے, تم میں سے یہاں سے جو واپس جانا چاہتا ہے چلا جائے, مجھے اس سے کوئی گلہ نہیں ہوگا, مجھے اس سے کوئی گلہ نہیں ہوگا, جو واپس جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے. حضرت صدیق اکبر اٹھے, حضرت عمر فاروق اٹھے اور حضرت سعد اٹھے. کہا یا رسول اللہ, ہم بنی اسرائیل کے ان لوگوں جیسے نہیں ہیں جنہوں نے اپنے نبی حضرت موسیٰ سے کہا تھا تم اور تمہارا رب جنگ کرو, ہم گھروں میں بیٹھیں گے. یا رسول اللہ, ہم تو آپ کے نام پہ جان قربان کرنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں. یا رسول اللہ, یہ تو اللہ کی رضا کی خاطر غزوہ ہے نا, اگر آپ ہمیں ویسے حکم کریں کہ سمندروں میں چھلانگ مار دو, ہم مڑ کے پیچھے نہیں دیکھیں گے, سمندروں میں چھلانگ مار دیں گے. یا رسول اللہ, ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں, یہ ممکن نہیں ہے, ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اور اپنی جانیں آپ پہ قربان کریں گے. حضور علیہ السلام بدر کے مقام پہ پہنچے. حضور نے صحابہ سے فرمایا سو جاؤ. آسمان سے بارش برسی, ٹھنڈی ہوا چلی اللہ کی جانب سے تاکہ حضور کے غلام رات کو آرام کر لے. حضور کے غلام سو رہے ہیں اور صدیق اکبر کہتے ہیں کہ حضور سجدہ ریز ہیں. صدیق اکبر کہتے ہیں کہ حضور اتنا رو رہے ہیں کہ میرا دل پھٹ رہا ہے. صدیق اکبر کہہ رہے ہیں میں نے حضور کو آج سے پہلے اتنا روتے نہیں دیکھا, حضور زارو قطار رو رہے ہیں. صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ بس کیجئے, آپ ایسے نہ کیجئے, آپ کو ایسے روتے ہم نہیں دیکھ سکتے. لیکن حضور روئے جا رہے ہیں. صدیق اکبر کہتے ہیں میری ہمت نہیں ہو رہی تھی, لیکن میں نے بڑی ہمت کر کے پھر عرض کی یا رسول اللہ آپ ایسے مت روئے, ہم سے دیکھا نہیں جا رہا. لیکن صدیق اکبر کہتے ہیں حضور اس رات سجدے میں ہیں, سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے اور زارو قطار روئے جا رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں الفاظ کیا ہیں حضور کی زبان پر؟ حضور یہ دعا کر رہے ہیں یا اللہ میں نے طائف میں پتھر کھا کے یہ دین کو خدمت کی ہے, میں نے لوگوں کو طائف میں پتھر کھا کے تیار کیا ہے, مکہ میں کانٹوں پہ چل چل کے میں نے لوگوں کو تیار کیا ہے, مکہ میں اوجڑی ڈالی جاتی تھی وہاں پر میں نے اس پہ صبر کر کے ان لوگوں کو تیار کیا ہے. یا اللہ شب ابی طالب کے دنوں کی سختیوں پہ صبر کر کے میں نے لوگوں کو تیار کیا ہے. یا اللہ میری کل عمر کی کمائی یہ 300 لوگ ہیں, یہ 313 لوگ میری کل عمر کی کمائی ہے. یا اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے بچا لے, یا اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ انہیں بچا لے, لیکن یا اللہ میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ اگر آج یہ کافر ان 313 پہ غالب آ گئے نا تو قیامت تک تجھے رب کہنے والا دنیا پہ باقی کوئی نہیں رہے گا, قیامت تک زمین پہ کوئی تیری عبادت کرنے والا باقی نہیں رہے گا. حضور رو رو کے یہ عرض کر رہے ہیں. صدیق اکبر کہتے ہیں اچانک حضور نے سر اٹھایا تو حضور مسکرا رہے تھے. حضور نے فرمایا مبارک ہو, اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ صبح آسمان سے ملائکہ اتریں گے, ہماری مدد کریں گے اور اللہ ہمیں فتح عطا فرمائے گا. اور وہ دیکھو جبریل زرد رنگ کا امامہ باندھے 1000 ملائکہ کی فوج کے ساتھ, 1000 ملائکہ کی فوج کے ساتھ گھوڑے کی رکاب تھامے زمین و آسمان کے درمیان حاضر ہے. صبح یہ اتر کے ہمارے ساتھ جنگ لڑیں گے, صبح یہ اتر کے ہمارے ساتھ جنگ لڑیں گے. اور یاد رکھنا عمیر ابو جہل کا ایک سپاہی تھا, اس کا ابو جہل نے بھیجا کہ جاؤ ذرا منظر تو دیکھ کے آؤ. اس نے کہا ان کے پاس تو صرف 2 گھوڑے ہیں, 70 اونٹ ہیں, 313 لوگ ہیں, وہ تو اتنے ہیں کہ 3 اونٹ بھی دیے جائیں تو ان کے کھانے کے لیے بہت ہوں گے. ابو جہل نے کہا اپنے سرداروں سے کہ سنو ذرا عمیر کی رپورٹ کتنی حوصلہ افزا ہے, صبح جنگ کی تو نوبت ہی نہیں آئے گی, رسیاں تیار کرو, ہم ان کو رسیوں سے باندھ کے مکہ لے جائیں گے اور کعبے کی دیوار سے باندھیں گے اور کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو نئے دین کی بات کرتے تھے, جو ہمارے خداؤں کی مخالفت کرے گا اس کا یہ حال ہوگا. عمیر نے کہا سرداران قریش اور مکہ کے سرداروں اتنا تکبر اچھا نہیں ہے, میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں مدینے کی اونٹنیاں تمہاری موتیں اپنی پشتوں پہ اٹھا کے لائی ہیں. جب وہ اتنی بڑی قوت دیکھ کے نہیں گھبرائے تو یہ یقین رکھنا وہ تب تک نہیں مریں گے جب تک تم میں سے ایک ایک کا کام تمام نہیں کر لیتے, تم میں سے ایک ایک کا کام تمام نہیں کر لیتے. صبح جنگ کا آغاز ہوتا ہے, سورہ انفال میں بھی موجود ہے, ملائکہ زمین پہ اترتے ہیں, 1000 کے قریب ملائکہ زمین پر اترتے ہیں. جنگ شروع ہوئی, صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کفار گھوڑوں سے گر رہے ہیں لیکن گرانے والا نہیں دکھتا, ان کی
गर्दनें कट रही हैं लेकिन काटने वाला नहीं दिखता। हुजूर ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह आसमान से मलाइका उतर आए हैं जो ग़ज़वा बदर में हमारी मदद कर रहे हैं। सुराका बिन मालिक की शक्ल में, एक बाबे की शक्ल में जो शैतान आया था, देखा गया कि वो भाग रहा है। एक सरदार ने आवाज मारी, ओ बाबे सानू फंसा के खुद किथे नस रहा है, हमें फंसा के खुद कहां भाग रहा है। कहा जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे, मुझे नजर आ रहा है अब तुम्हारी शिकस्त और मौत के सिवा तुम्हारे मुकद्दर में और कुछ नहीं है, तुम्हारे मुकद्दर में और कुछ नहीं है। और हजरत अली फरमाते हैं हम सब तो ग़ज़वा कर रहे थे, हमने देखा कि एक शख्सियत ऐसी है जो सबसे आगे खुद कुफार की सफ़ों में घुस के लड़ रहे हैं और जो हमला कर रहे हैं, बड़ी जवां मर्दी से लड़ रहे हैं। और हजरत अली कहते हैं वो कोई और नहीं था, वो खुद आमिना के लाल थे, वो खुद आमिना के लाल थे जो सबसे आगे कुफार की सफ़ों में घुस के हमला कर रहे थे, तो सबसे ज्यादा जवां मर्दी से लड़ रहे थे। वो खुद सैयदा फातिमा के बाबा थे, वो खुद सैयदा फातिमा के बाबा थे। याद रखिएगा हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन को ऐसी पता हुई कि काफिर भाग गए, अबू जहल फिन्नार हो गया, उतबा और शैबा वासिले जहन्नम हुए, उनके बड़े बड़े सरदार वासिले जहन्नम हुए, उनकी लाशों को कुएं में डाला गया। और हुजूर ने खिताब फरमाया ओ अबू जहल, ओ उतबा और शैबा, क्या तुमने मेरे रब के फैसले को सच्चा न पाया? देख लो बातिल चाहे जितनी ताकत और कसरत में भी क्यों ना हो, वो कभी हक पे गालिब नहीं आ सकता। जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। नाज़रीन, अगर आप ऐसी ही मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा ARYQ का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना न भूलिए ताकि आपसे कोई पसंदीदा प्रोग्राम मिस ना हो जाए।